السلام علیکم ناظرین، دیوار ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا شہیر عافیہ اور احمر کے رشتے کے درمیان درار ڈالنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ اور حمزہ کی اچانک طبیعت خراب ہو جانے کے باعث کیا سعدیہ اور حمزہ کے رشتے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ آئیے آج کے ریویو میں آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے حمزہ کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے اور کیوں نہ بگڑے۔ مضبوط سے مضبوط انسان بھی جب اپنی ہی محبت کو اپنے دل کا حال سمجھا نہ پائے تو ظاہر ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ ایسا ہی حمزہ کے ساتھ ہوا ہے۔ حمزہ جسے یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی مراد پوری کر دی، جس سعدیہ سے وہ یونیورسٹی کے زمانے سے محبت کرتا آیا تھا، لیکن سعدیہ اور ابرار کی شادی کے بعد وہ ان کی زندگی سے بہت دور چلا گیا تھا، اور اب جس طرح کے حالات ہوئے وہ سب ہمارے سامنے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سعدیہ کو حمزہ سے نکاح کرنا پڑا۔ حمزہ تو بہت خوش تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی زندگی کی تمام خواہشات پوری ہو چکی ہیں، جبکہ دوسری طرف سعدیہ ہے جسے ابھی تک حمزہ کے دل کا حال نہیں پتا، اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید حمزہ نے ترس کھا کر میرے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ خیر، حمزہ اپنا دل کھول کے سعدیہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، لیکن سعدیہ اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں حمزہ کے معاملے میں اتنی سنگ دل ہو گئی ہے، حالانکہ باقی سب کے معاملے میں تو اسی سعدیہ کا دل بہت نرم تھا۔ خیر، سعدیہ جو حمزہ کے گھر سے جانے کا فیصلہ کر چکی ہے اور حمزہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر آمادہ نہیں، تو حمزہ خود کو انتہائی بے بس محسوس کرتا ہے اور سعدیہ کو روک بھی نہیں پاتا، لیکن اپنے دل کو روک لگا بیٹھتا ہے، اور پھر حمزہ کی سوچیں اس پر اس طرح سے حملہ آور ہوتی ہیں کہ اس کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے اور وہ اپنے ہی گھر میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے بھی وہ آخری بار سعدیہ کو آوازیں دیتا ہے، لیکن سعدیہ شاید سنتی ہی نہیں۔ دوسری طرف احمر سعدیہ کے گھر آتا ہے تاکہ پتہ چلا سکے کہ شادی کے بعد اس کی بہن اپنے گھر پہ خوش بھی ہے یا نہیں، اور آخر پیچھے مڑ کے کیوں نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، بلال اور شارق بھائی نے جو کچھ سعدیہ کے ساتھ کیا، لیکن اس میں احمر، ماریہ یا عافیہ کا تو کوئی قصور نہیں کہ سعدیہ باجی نے ان سے بھی رابطہ ختم کر دیا۔ خیر، احمر تو یہی سب معلوم کرنے جب گھر آتا ہے تو سعدیہ ہی دروازہ کھولتی ہے اور احمر حمزہ کو سلام کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا ہے، جبکہ اریبہ حمزہ کو بے ہوش دیکھ کر بار بار اسے آوازیں دیتی ہے کہ انکل اٹھیں، انکل اٹھیں۔ ایسے میں احمر جب آگے بڑھتا ہے تو حمزہ کو دیکھتے ساتھ ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حمزہ کے ساتھ کچھ سیریس مسئلہ ہے، اور حمزہ کی یہ حالت دیکھ کر زندگی میں پہلی بار سعدیہ کا دل بھی حمزہ کے لیے شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ خیر، احمر جو ایمبولینس کو کال کرتا ہے تو ایمرجنسی میں جب حمزہ کو ہاسپٹل لے جایا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہاں ڈاکٹرز یہی بتائیں کہ مسلسل کسی ٹینشن کی وجہ سے حمزہ کی یہ حالت ہوئی ہے، اور تب جا کے سعدیہ کو احساس ہو کہ شاید اسی کی باتوں کا حمزہ نے بہت گہرا اثر لیا ہے۔ ناظرین، لگتا یہی ہے کہ سعدیہ کو پہلی بار احساس ہوگا کہ حمزہ کو کچھ ہو گیا تو شاید وہ جی نہ پائے، اور رو رو کے اللہ سے حمزہ کی لمبی زندگی کی دعا کرے گی۔ حمزہ جب بہتر ہو کے گھر واپس آئے گا تو لگتا یہی ہے کہ سعدیہ اور حمزہ کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور سعدیہ کوشش کرے گی کہ آج کے بعد وہ حمزہ سے ایسی کوئی بات نہ کہے جس سے حمزہ اس قدر ٹینشن لے اور اس کی دوبارہ کبھی یوں حالت بگڑے۔ خیر، دوسری طرف بات کریں گے شہیر صاحب کی، تو وہ عافیہ اور احمر کا رشتہ خراب کرنے کے لیے جو چالیں چل رہے ہیں وہ کافی حد تک کارآمد ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ جس طرح عافیہ سارا دن آفس میں بیزی رہتی ہے، اور اب تو شہیر صاحب نے جو نیا ڈرامہ کیا ہے اپنے دوست ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا کے، عافیہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے باپ کی حالت ایسی نہیں کہ وہ ٹریول کر سکے۔ اب عافیہ کو یہ بھی پتا ہے کہ احمر کو عافیہ کا یوں اکیلے آؤٹ آف اسٹیشن جانا اچھا نہیں لگے گا، لیکن عافیہ کے لیے اس وقت اس کے باپ کی صحت اور حالت باقی سب چیزوں سے زیادہ
زیادہ اہم ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ احمر کو اچھا لگے یا برا، لیکن وہ اپنے باپ کا ساتھ دے گی۔ ویسے بھی عافیہ کو تو احمر پہ اس بات پر بھی غصہ ہے کہ ڈیڈ نے تو پہلے احمر سے ہی ریکویسٹ کی تھی کہ میری حالت اب ٹھیک نہیں رہتی اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرا بزنس سنبھالو، لیکن احمر نے صاف انکار کر دیا۔ عافیہ تو احمر سے گلہ بھی کرتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا میرے باپ کی حالت دیکھتے ہوئے تم ان کے بیٹے بن کے ان کا ساتھ دو گے، لیکن تم نے تو دکھا دیا کہ تم صرف ایک داماد ہی ہو۔ اب جو احمر دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے وہ عافیہ نہ دیکھ سکتی ہے نہ سوچ سکتی ہے، اور نہ ہی احمر عافیہ کو فی الحال وہ سب بتا سکتا ہے۔ یہ تو آگے چل کے ہی عافیہ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا باپ کتنا بڑا کھلاڑی تھا۔ خیر فی الحال لگتا یہی ہے کہ شہیر اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ عافیہ جب اچانک احمر کو اپنے آؤٹ آف کنٹری جانے کا بتائے گی تو ظاہر ہے احمر کو یہ سب اچھا نہیں لگے گا۔ ایسے میں عافیہ احمر پر ہی غصہ کرے گی کہ تم اتنے سیلفش کیسے ہو سکتے ہو، اور پھر جب عافیہ اپنی ماں ارم سے بھی اس سب کے بارے میں بات کرے گی تو ارم کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہیر یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ تبھی ارم شہیر سے ملے گی اور اس سے بات کرے گی کہ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید تم سچ میں تبدیل ہو چکے ہو، اور خاص طور پہ لاسٹ ٹائم عافیہ نے اپنے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد سے مجھے لگا تھا کہ شاید تم احمر اور عافیہ کے رشتے کو دل سے قبول کر چکے ہو، لیکن افسوس کہ تم کبھی بھی نہیں بدل سکتے، اور جو کچھ تم عافیہ کے ساتھ کر رہے ہو نا شہیر، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن شہیر انتہائی ڈھٹائی سے ارم سے کہتا ہے کہ تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی ارم، میرے اور میری بیٹی کے معاملات میں بولنے سے زیادہ بہتر ہے کہ گو اینڈ انجوائے یور لائف ود باسط۔ جبکہ دوسری طرف شارک کی بیوی نازنین جو اس وقت کچھ اور ہی ہواؤں میں اڑ رہی ہے اور اس پورے گھر پہ حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہے، اب رانی کے ساتھ بھی انتہائی بدتمیزی سے پیش آنے لگی ہے۔ جس طرح نازنین اور شارک نے گڑیا باجی کا اس گھر میں رہنا مشکل کیا تھا اور انہیں اتنا تنگ کیا تھا کہ بالآخر ان کی بات مانتے ہوئے گڑیا باجی نے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اب نازنین ٹھیک اسی طرح رانی کو بھی دن میں تارے دکھانے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ آج کے بعد ہمارا کھانا پینا بالکل الگ ہے، اپنے شوہر سے کہو کہ وہی تمہارے تمام اخراجات پورے کرے، کیونکہ شارک اور نازنین کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ بھلے ہی بلال کی نوکری لگ گئی ہے، لیکن وہ کوئی ایسی نوکری نہیں کہ جس سے بلال اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، آج وقت نازنین کے ساتھ ہے تو کل کو رانی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آج شارک کی نوکری اچھی ہے تو کل کو اس کی نوکری ختم بھی ہو سکتی ہے اور بلال کو پہلے سے زیادہ بہتر جاب بھی مل سکتی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ رانی کو اس کے صبر کا پھل ضرور ملے گا، جبکہ نازنین کو اس کے غرور کی سزا بھی مل کے رہے گی۔ خیر سب سے زیادہ انتظار تو اس بات کا ہے کہ سعدیہ اور حمزہ کے درمیان محبت کا رشتہ کب اور کیسے قائم ہوتا ہے۔ تو ناظرین کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کو دیوار ڈرامے کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے، اچھی، نارمل یا بیکار۔